ایک قبیح کام آپ کرتے ہیں اور اس پر آپ شرمندہ بھی ہے اللہ کے سامنے، اعتراف بھی ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اس سے تو شاید کوئی کافر نہ ہوتا ہو۔ لیکن اگر وہ حلال چیز اس کو حلال سمجھ کر کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایمان کہاں ہے؟ اسے تو اللہ کے حکم کا انکار کر دیا۔ تو اس اعتبار سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر قلبه یرعانی وعیناہ ترایانی ان رأى حسنة دفنها وان رأى سیئة افشاها۔ ایسے مکار دوست سے یا اللہ مجھے پناہ دے، اگر میری اچھائی دیکھتا ہے تو اس کو دفناتا ہے، چھپاتا ہے، اور اگر میری کوئی برائی اس کے ہاتھ آ جائے تو اس کو پھیلاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے صاحب خدیعۃ، دھوکے مار دوست سے اللہ مجھے پناہ دے، ان رأى حسنة دفنها وان رأى سیئة افشاها۔ تو اس بحث پر بھی جو کچھ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے تو شاید کسی کے ساتھ ایسا نہ کیا ہو لیکن ہمارے ساتھ تو ہوا، سیاسی لوگوں نے بھی کیا، ریاست کی اداروں نے بھی کیا، وہ بے بنیاد پروپیگنڈے، گندی اور غلیظ باتیں انہوں نے میڈیا پر اچھالی، جن کا دور دور سے بھی شاید ہمارے جماعت یا ہمارے کسی ساتھی سے تعلق نہیں۔ کیا ملا ان کو اس سے؟ کیا جمعیت کی ترقی کا سفر رکا؟ کیا جمعیت کی قبولیت کا سفر رکیا اس سے؟ آج ہم تن کر آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اور جب تم سامنے آتے ہو تو تمہارے آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایسی حرکتیں سیاستدانوں نے بھی کی ہیں، من حیث الجماعت کی ہیں، ریاستی اداروں نے بھی کی ہیں، اور ہم نے کبھی اپنے آپ کو دفاعی پوزیشن میں نہیں ڈالا، ہم اپنا کام کرتے جا رہے ہیں۔ آواز سگان کم نہ کن رزق کا دار، ہمارا اپنا کام چلتا تھا۔ تم نے جتنا ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی ہمیں عروج بخشا۔ ہم نے آج تک کسی کو درسیا ہمیں گالی نہیں دی، ہمارے بزرگوں نے اپنے مخالف ترین کو بھی جلسے میں جناب اور صاحب کے ساتھ پکارا، لیکن ہم تو گالیاں دی جاتی ہیں۔ ان کی تقریر کا آغاز بھی ہماری گالیوں سے ہوتا ہے اور انجام بھی ہماری گالیوں سے ہوتا ہے۔ بے بنیاد تہمتیں لگاتے ہیں، کوئی تہمتیں کیوں لگاتے ہیں؟ آپ کی حکومت ہے، 5 سال بھی رہی، 10 سال بھی رہی، اگر ہم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے تم ہمارے خلاف کچھ کر کیوں نہیں سکتے؟ تم ہمارے خلاف FIR کیوں نہیں کاٹ سکتے؟ تم ہمیں عدالت میں کیوں نہیں کھینچ سکتے؟ بڑے بڑے لوگوں کو عدالتوں میں کھینچا جا رہا ہے، ہم کون سے بڑے تکڑے لوگ ہیں؟ لیکن ہم اللہ کے حضور صاحب بحیثیت انسان کے یقین نہ بنایا، اللہ کی اطاعت، اللہ کی تابعداری، اللہ کی عبادت، اس کا حق تو ممکن ہی نہیں کہ ہم ادا کر سکیں۔
لیکن یہ لوگ ہم پر تہمتیں باندھیں، بند کمروں میں بیٹھ کر سازشیں کریں، تہمتوں کی لسٹ بنائے، خود لسٹ بنائے اور پھر میڈیا کو دے، اور میڈیا والے بھی خود ہو کر، کیونکہ اس سے ان کی ریٹنگ بڑھتی ہے نا، پیسہ کماتے ہیں، جھوٹ، تہمت، گالی، گندی اور غلاظت ان سے جو لوگ پیسہ کماتے ہیں، لعنت ہو اس کی کمائی کے اوپر۔ تو ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، بالکل بھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ تو میں نے ایسے انٹرویوز دیے ہیں کہ مجھے ایک صحافی باقاعدہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر آپ مہربانی کریں اور یہ لفظ یہودی استعمال نہ کریں تو اچھا ہوگا، کیونکہ پھر یہ میڈیا اٹھائے گا نہیں، بند کر دے گا یہ لفظ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ان کو اپنا احساس بھی یہی ہے۔ اگر کسی کو دنیا میں شرعی سزا دی جائے، کسی بھی اسلامی ملک، پوری دنیا کے انسانی حقوق کا آسمان سب کو اٹھا لیتے ہیں، اوہ جب انوسی قسم کی سزا دے دی، سر کاٹ دیا گیا، اوہ یہ تو ان کو سنسار کر دیا گیا، کیا کیا کچھ بکتے ہیں۔ اور آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے، ایک غزہ شہر میں 15,000 تک شہادتیں ہوئی ہیں، جن میں اکثریت بچوں کی اور خواتین کی ہیں، اور جو ملبوں کے ڈھیر طرح دبے ہوئے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ مریضوں کو دوڑا دوڑا کے ہسپتال لے جایا جا رہا ہے، اور ڈاکٹر اور اس مریض کا علاج کر رہے ہیں، اور اسی ہسپتال پر بمباری ہو رہی ہے، نہ ڈاکٹر رہا نہ مریض رہا۔ کہاں ہے وہ میڈیا؟ کہاں ہے وہ دنیا کو حقیقت بتانے والا، ان کے مظالم کو انسانیت کے سامنے رکھنے والا، ان کے جرم کو انسانی عدالت کے سامنے لانے والا؟ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی گم ہو گئی۔ میں جانتا ہوں پاکستان میں جو بڑے انسانی حقوق کے دعوے دار بنتے ہیں آج گنگے بنے ہیں، گنگے۔ تو اس قسم کے لوگوں سے ہمارا واسطہ ہے۔ اس قسم کی مخلوق سے ہمارا واسطہ ہے۔ ان حالات میں بھی ہمیں اپنے اقدار کے ساتھ چلنا ہو، کیونکہ آپ کی حیثیت داعی کی ہے، اور آپ کے مخالف کی حیثیت منکر کی ہے۔ منکر کا انداز اور ہوتا ہے اور داعی کا انداز اور ہوتا ہے۔ منکر کی بدزبانی اور بد اخلاقی سے داعی کبھی بھی اپنے مقام دعوت سے نیچے نہیں آتا۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ اس پورے 2-3 آیت میں آپ دیکھیں کہ منکرین کا لب و لہجہ کیا ہے۔ قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ اور وہ اللہ کے رسول تھے، داعی تھے، قوم کے پاس گئے تو انہوں نے کہا تم تو ہمارے لیے منحوس بن کرا رہے ہو، رک جاؤ اس کام سے ورنہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، ہماری طرف سے دردناک عذاب ملے گا تمہیں۔
اب رسول کا جواب کیا ہے؟ اور طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. تو داعی کا قول جو ہے، داعی کی گفتگو اور رویہ، اس کو اپنے مقام سے نیچے نہیں اترنا چاہیے. داعی کو شہید کر دیا گیا، لیکن جب وہ قبر میں جا رہا ہے اور اس کو باقاعدہ کہا جاتا ہے قیل ادخل الجنہ، جنت کی بشارت بھی مل گئی، شہید قبر میں اتر رہا ہے، اور اس وقت وہ اللہ سے کیا کہتا ہے؟ قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میرے قوم کو سمجھ آ جائے. اس کی دل کی تمنا پھر بھی یہی ہوتی ہے، کاش ان کو سمجھ آ جائے. مجھ سے اس صحافی نے پوچھا کہ بعض دفعہ آپ ایک جماعت پر بہت تنقید کرتے ہیں، سخت الفاظ میں کرتے ہیں، کیا اس سے ان کے کارکنوں کی دل آزاری نہیں ہوتی؟ میں نے کہا مجھے کارکنوں سے ہمدردی ہے، بیچارے نہ سمجھ، خدا کرے ان کو سمجھ آ جائے. اور اگر جس کو سمجھ میں آئی بات اور وہ ہماری طرف آیا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہم لینے کی طرف، ہم نے خوش دلی سے ان کا استقبال کیا، ہم نے ان کا احترام کیا، ہم نے انہیں محبت دی ہے. یہ نہیں سوچا کہ کب تک مجھے گالیاں دیتے رہے، کیونکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں. تو یہ کام اور یہ ذمہ داری جو آپ کو سونپی گئی ہے، اس میں بھی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنا ہے. تب اللہ کی مدد بھی آتی ہے، تب اس میں برکت بھی آتی ہے. اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی شکست دے سکتے. تو اس مہم کو آپ نے آگے بڑھانا ہے، بڑی ہمت کے ساتھ آگے بڑھانا ہے. مجھے بتایا گیا تھا کہ آج تھوڑا سا تربیتی ماحول ہے، اور ہم نے ذرا تربیتی ماحول میں کچھ باتیں کرنی ہیں، تو میں کچھ معذور بھی ہوں، تو آج میں نے معذوری کا ساتھ دیا ہے، تو بیٹھ کر بات کی ہے. اور آپ دعا کریں میرے لیے، بہت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل رکھے کہ میں جمعیت علماء اسلام کی اس سفر میں آگے بڑھ سکوں اور جمعیت علماء اسلام کی قبولیت کا ذریعہ بن سکوں. مشکلات آتی ہیں، جسمانی مشکلات بھی ہیں، روحانی مشکلات بھی ہیں، باہر سے بھی مشکلات ہیں، ہر طرف سے مشکلات ہوتی ہیں، لیکن وہ سب آسان ہو جاتی ہیں جب آپ دعا کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کی مدد آتی ہے تو دل کی تسلی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس اجتماع کو کامیاب بنائے، اس کو قبول فرمائے، اور کل جو ہمارا بڑا اجتماع ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، قبولیت اس کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑی کامیابی سے سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا